بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر ذکر لہو آپ کے سامنے تذکرہ ہو گیا ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو حضرت ان کے ابن عمر کے بہنوئی تھے، فرماتے ہیں حضرت عمر کے بہنوئی تھے، ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل وکان بدرین، اصل مقصد اس باب میں یہی ہے کہ یہ سعید بن زید بن عمر بڑے صحابی تھے اور اصحاب بدر میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بتایا گیا کہ مرضہ کہ یہ سعید بن زید بن عمر یہ بیمار ہو گئے، مرضہ کی ضمیر حضرت سعید کی طرف راجع۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے تذکرہ ہو گیا کہ سعید بن زید مرضہ یہ بیمار ہو گئے فی یوم جمعۃ، جمعہ کے دن ان کی بڑی بیماری سخت بیمار ہے۔ فرقب عبداللہ ابن عمر الیہ، حضرت اب رقبہ کی ضمیر عبداللہ ابن عمر کی طرف راجع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پسوار ہو گئے، چل گئے آپ کے پاس بعد ان تعالی النہار، جبکہ سورج اوپر آ چکا تھا، یعنی زوال کے قریب تھا۔ واقتربت الجمعہ، تو اور جمعہ قریب تھا، اب تک یہ کہ زوال نہیں ہوا، زوال سے پہلے آپ نے یہ کہ سفر کی اور حضرت سعید بن زید کے عیادت کے لیے چلے گئے۔ وترک الجمعہ، تو جمعہ کو ترک کیا۔ اس لیے زوال کے بعد جمعے کے دن سفر میں نکلنا ٹھیک نہیں ہے، یہ زوال سے پہلے جمعہ قریب تھا لیکن اب تک زوال نہیں ہوا، زوال سے پہلے عیادت کے لیے نکل گئے اور جمعہ کی نماز آپ نے یہ کہ چھوڑ دی۔ اس کی گنجائش حنفی ہے کہ ہاں ہے، یہی ہے مسئلہ۔ ہو گیا مولانا؟ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، جس خاتون کا شوہر مر جائے تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، وہ عدت 4 مہینہ 10 دن گزارے گی۔ 4 مہینہ 10 دن، اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 دن کے اندر 4 مہینے میں روح ڈلتی ہے، 4 مہینے کے اندر روح ڈل جاتی ہے اور پیٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی آج اپنی بیوی کے ساتھ اس نے ہم بستری کر دی اور ہم بستری کر کے اس کا انتقال کل ہو گیا یا پرسوں ہو گیا، اب اس عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے۔ کیوں؟ اب 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے، اگر اس کا پیٹ نکل جاتا ہے 4 مہینہ 10 دن کے اندر، یہ کہ 4 مہینے کے اندر روح ڈل جاتی ہے۔ اب اگر آج مثلا شب جمعرات کو کوئی اپنی بیوی کے ساتھ سو گیا اور کل نہیں پرسوں جمعے کو شہید ہو گیا تو بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔ 4 مہینے کے اندر آیا یہ جو شب جمعرات کو سو گیا تھا، جو نطفہ اس نے یہ کہ ودیت رکھا ہے، آیا اس نطفے سے حمل ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ تو حمل کا پتہ چلتا ہے 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے میں روح ڈلتی ہے اور بچہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے۔ اب 4 مہینے میں جب پتہ چل گیا کہ یہ حمل ہے اور روح اس میں ڈل گئی تو اب اس کی عدت منتقل ہو جائے گی 4 مہینہ 10 دن سے ابعد الاجلین، جب تک یہ وضع حمل نہ کرے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وضع حمل نہ کرے۔ اب چونکہ ظاہر ہو گیا کہ یہ حاملہ ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت ہوتی ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، آیا سمجھ میں؟ لیکن اگر کوئی خاتون شوہر کی موجودگی میں حمل میں تھی، حاملہ تھی، پیٹ اس کا اٹھا ہوا، پیٹ ظاہر ہو چکا ہے اس کا، اور شوہر آج مر گیا کل مر گیا، 3 دن کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد جیسے شوہر مر گیا 2 گھنٹوں کے بعد 3 گھنٹوں کے بعد عورت نے وضع حمل کر لی، اس پر نہ 4 مہینہ 10 دن ہے نہ کچھ بھی نہیں، عدت پوری ہو گئی۔ اس لیے کہ عدت کو عورت پر جو لاگو کیا جاتا ہے اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ استبراء رحم، کہ اس کے رحم کی صفائی ہے، کیا یہ پہلے والا نطفہ اس میں حمل کی صورت میں ٹھہر گیا ہے یا نہیں ہوا؟ تو 4 مہینہ 10 دن میں مسئلہ ظاہر ہو جاتا ہے، استبراء رحم مقصود ہوتا ہے۔ اور استبراء یہاں کیا ہے؟ یہ حاملہ تھی اور شوہر چلا گیا، 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وضع حمل کر لیا تو رحم خود بخود صاف ہو گیا، اب اس پر 4 مہینہ 10 دن نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھے؟ لیکن
بعض لوگ چونکہ آیتوں کے سامنے ہیں، متوفی عنہا زوجہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اس کو بند کرو۔ جب یہ آیت سامنے ہے تو بہت سے صحابہ کو یہ اشکال پیش آ گیا، بہت سے صحابہ کو یہ اشکال بھی سامنے پیش آ گیا کہ اگر کوئی 4-5 دن میں کوئی عورت فارغ ہو جاتی ہے تو وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ کچھ لوگوں کی رائے یہی تھی، تو ایک صحابی خاتون جیسے کہ وہ شوہر کے وفات کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر صحابی وہ وفات ہو گئے، اس کے بعد اس نے چند دنوں کے بعد اس خاتون نے وضع حمل کیا، نبی سے مسئلہ پوچھا، حضرت اب تو میں وضع حمل کر چکی ہوں تو میں نکاح کر سکتی ہوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا نکاح کرو۔ تو 4 مہینے جن لوگوں کے سامنے 4 مہینے 10 دن والی آیت سامنے تھی، انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس خاتون سے بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے جب لوگوں نے ان کو پیغام دینا شروع کر دیا تو بہت سے صحابہ نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 4 مہینے 10 دن تم پہلے سے پیغام لے رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا، میں وضع حمل کر چکی ہوں، لہذا 4 مہینے اسی کا قصہ ہے۔ ہو گیا؟ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان اباه، اب عبید اللہ ابن عبداللہ وہ بتاتے کہ ان کے والد عبداللہ نے ان کو بتایا، کتب الی عمر بن عبداللہ بن الارقم الزہری، انہوں نے عمر بن عبداللہ کی طرف لکھا، یامرہ ان کو حکم دے رہا تھا کہ ان یدخل علی سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیۃ، سبیعہ بنت الحارث الاسلمی کے پاس چلے جائے، فیسألها عن حدیثها، اور ان سے ان کی حدیث بھی پوچھے، واما، اور وہ مسئلہ کہ قال لها رسول اللہ، جو نبی نے ان سے کہا۔ صبح سے جا کر کے مسئلہ پوچھو کہ ہین استفتت ہو، جبکہ اس خاتون نے نبی سے مسئلہ پوچھا تھا اپنے عدت کے بارے میں، سمجھے، وضع حمل کر۔ فکتب عمر بن عبداللہ بن الارقم، تو عمر بن عبداللہ بن الارقم انہوں نے مسئلہ پوچھا اور پوچھ کر کے انہوں نے لکھا الی عبداللہ بن عتبہ، عبداللہ بن عتبہ کو لکھا کہ یخبرو، اس کو بتا رہا تھا، ان سبیعۃ بنت الحارث، سبیعہ بنت حارث اخبرت، تو انہوں نے مجھے بتا دیا، انہا کانت تحت سعد بن خولہ، یہ نکاح میں تھی سعد بن خولہ کی، اور یہ سعد بن خولہ کون ہے؟ وہ من بنی عامر بن لوئین وکان ممن شہد بدرا، یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ جڑے گا، وکان ممن شہد بدرن، اور یہ سعد بن خولہ یہ شرکائے بدر میں سے تھا۔ فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع، سبیعہ کو چھوڑ کر کے اس کا انتقال ہو گیا حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ اس کی بیوی وہی حامل، بیوی اس کی اللہ کا بھلا کرے حاملہ تھی، سبیعہ الاسلمیہ۔ فلم تنشب، اس کی بیوی زیادہ رہی نہیں، انتظار نہیں کیا، زیادہ نہیں رہی کہ ان وضع حمل کیا بعد وفاتی، شوہر کے وفات کے چند دن بعد اس نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 4 دن یا 5 بلکہ 25 دن جیسے لکھا۔ فلما تعلت من نفاسیہ، جس وقت وہ پاک ہو گئی اپنے نفاس سے، یہ تعلت طہورت کے معنی میں، فلما تعلت من نفاسیہ، نفاس سے اونچی چلی گئی یعنی نفاس سے پاک ہو گئی۔ تجملت للخطاب، تو یہ کہ رشتہ پیغام دینے والوں کے لیے اس نے بناؤ سنگار شروع کر دیا، تجملت للخطاب۔ فدخل علیہ ابو السنابل ابن باکک، ابو السنابل ابن باکک اس کے پاس چلا گیا۔ یہ ابو السنابل ابن باکک کون ہے؟ رجل من بنی عبد الدار، یہ اللہ کا بھلا کر عبد الدار کی اولاد میں سے۔ فقال اللہ، اس نے اللہ کا ابو السنابل ابن بابک نے سبیعہ بنت الاسلمیہ سے کہا کہ فقال مالی ارا کی تجملت للخطاب، کیا ہے کہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ رشتہ پیغام دینے والوں کے لیے بناؤ سنگار اختیار کرتی ہو، کیا اترجین النکاح، تو نکاح چاہتی ہے؟ وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، خدا کی قسم تو نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن عدت نہ گزارے، حتیٰ یمر علیک 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن۔ قالت سبیعہ، تو سبیعہ کہتی ہے، فلما قال لی ذالک، جب ابو السنابل ابن باکک نے مجھے یہ دھمکی دی کہ تجھے اجازت نہیں ہے، تو فلما قال لی ذالک جمعت علی ثیابی، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اپنے بدن پر، میں تیاری کی جا کر کے محمد سے مسئلہ پوچھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما قال لی ذالک، جب ابو السنابل ابن باکک نے مجھے یہ کہا تو جمعت علی ثیابی، میں نے اپنے کپڑوں کو جمع کر لیا، سمیٹ لیا کہ میں سفر کر کے جا کر حضرت سے، ہی نام سے، تو جب کہ میں نے شام کی، واتے تو رسول اللہ، حضرت کے پاس آ گئی، فسالت عن ذالک، میں نے حضرت سے پوچھا، فافتانی، حضرت نے مجھے حکم دے دیا، فتویٰ دے دیا، بانی قد حللت، میں پاک ہو چکی ہوں،
اس کو یاد کر لینا. یہاں پر حلال طہارت کے معنی میں سمجھے، هو الطہور ماہ والحل میتتہ. یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ ترمذی میں چند دنوں میں آپ کے بعد. تو ہل جو ہے نا حلال طہارت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر حلت حلل تو طہورت کے معنی، طہورتوں کے معنی میں. فلما حللت، حضرت نے مجھے حکم دیا کہ بانی قد حللت، کہ میں پاک ہو چکی ہوں، حین وضعت حملی، جب میں وضع حمل کر چکی. وامرنی بالتزوج ان بدالی، اور آپ نے مجھے حکم دیا ان بدالی کہ میرے لیے اگر کوئی رائے ظاہر ہو جائے شادی کرنا چاہوں تو بالتزوج شادی کر سکتی ہوں. اگر رائے ہو جائے، رائے کیوں نہیں بنے گی؟ جوان عورتیں کیسے شادی نہیں کریں گے بغیر شادی کے؟ سمجھے، بے زن زندگی زندان بود. بولو، بے زن زندگی زندان بود. سمجھے، بغیر بیوی کی زندگی زندان ہے. زندان کہتے جیل کو. شوہر کے لیے زندگی زندان ہے اور بیوی کے لیے بھی زندگی زندان ہے. آیا سمجھ میں؟ جب عورت کی شادی نہ ہو تو پھر کیسے زندگی وہ گزار کر سکتی؟ کی قسمت اچھی ہے کہ مجھے مل نہیں رہی. کیا کروں یار، مسئلہ خراب ہو گیا. سمجھے، لڑکی کی نکاح ابا جی نہیں کرا رہا تھا، ابا جی اس کا نکاح نہیں کرا رہا تھا، مل گیا. جب ابا جی اس کا نکاح نہیں کرا رہا تھا تو اس نے کچے قسم کے گوشت کو پورا پکایا نہیں، کچھ کچا کچا پکا کر کے ابا کو دے دیا. کہا کہ ابا جی بہترین سالن نے کھائیں. تو بوڑھے نے جب کھا لیا، کھا کر کے گوشت کے ٹکڑے اس کے دانتوں میں پھنس گئے. بولو، گوشت کے ٹکڑے کیا ہو گئے؟ اس کے دانتوں میں کیا ہو گئے؟ پھنس گئے. اب بیٹی کوئی خلال تو لاؤ، بولو کوئی خلال تو لاؤ. اور آپ نے دیکھا کہ آدمی کتنا بے چین ہوتا ہے جب دانتوں میں گوشت کے ٹکڑے اس میں بھی ادھر بھی پھنس جائے تو پھر آدمی آرام کر سکتا ہے؟ بابا تینا استق اللہ نہ رفیس. سمجھے؟ لو میں نے مسئلے سمجھائے فوق مروت. آئے سمجھ؟ یہ بھی بڑے مولوی کا بیٹا. اب یہ ہے کہ جی اس کو آرام نہیں آ رہا، بیٹی خلال لاؤ. اس نے کہا ابا جی لا رہی ہوں. 15 منٹ کو آپ سے کہہ رہی ہوں مغرور خلال لاؤ. ابا جی لا رہی ہوں. آدھا گھنٹہ اور گزر گیا. آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ تلاوت کر سکتا ہے. آپ لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا، ابھی آہستہ آہستہ احساس ہو رہا. جوانی میں شاید آپ کے دانت مضبوط ہو، اس میں درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، لیکن اب مسئلہ نہیں لایا. اس نے کہا کس قسم کی بیٹی ہو؟ کہ ابا جی ناراض نہ ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ بغیر خلال کے آپ گزارا نہیں کر سکتے، ہماری پوری زندگی بغیر خلال کے. بولو، آپ کو آدھا گھنٹہ کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ آپ بغیر خلال کے گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں بغیر خلال کے کیا ہے؟ پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے. سمجھے؟ اب دیکھو کہ بغیر زن زندگی زندان بہت ہے. سمجھے؟ بغیر اس طریقہ پر ہوتا ہے مجھ سے نہ اللہ پاک نے ان کو اس طریقے پر بنایا ہے. سمجھے ملنگو؟ اس طریقے پر بنایا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، بعد ازی کس نگویت من دیگرم تو دیگرے. سمجھے؟ قرآن نے عجیب بیان کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. تو آپ کے فقہا کہتے اذا قال لزوجتہ، فقہا کہتے زوج لیڈا اور زوجت لیڈی. یہاں پر آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجتک کا نہیں بلکہ کیا ہے؟ وزوجک. اس لیے فصیح یہی ہے، اصل فصیح یہی ہے. مرد کے لیے بھی لفظ زوجن ہے اور عورتوں کے لیے بھی زوجن ہے. اشارہ کر دیا ان کے لفظ کے اندر یکسانیت ہے تو زندگی میں بھی یکسانیت ہے. ہاں ملنگو، اشارہ کر دیا کہ ان کے لفظ کے اندر کیا ہے؟ یکسانیت ہے. ایک لفظ ہے، ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. مرد پر بھی یہی بولا جاتا، عورت پر بھی یہی بولا جاتا ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصیح زوجن ہے. فقہا سے تسامح ہوا کہ وہ زوجتن کہتے ہیں، لیکن میں نے مسند احمد میں اور مصنف عبدالرزاق میں کئی روایتیں میں نے جمع کیا کہ حدیث میں بھی زوجتن ہے،
لیکن تاہم قرآن کا مقابل کہاں ہو سکتا ہے؟ قرآن ہے، سمجھے؟ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی صحیح ہے اور نقطہ یہی مل گیا کہ لفظ میں یکسانیت ہے، زندگی میں بھی یکسانیت ہے. زندگی میں کیا ہے؟ اس لیے بغیر خلال کے گزارا نہیں ہو سکتا. یہ بابا کا نعرف سے اب یہ عصمت اللہ جو ہے نا، یہ اسباق کو ٹیپ کر رہا ہے، ورنہ یہ ٹیپ نہ ہو تو تم لوگ اسد سے قصہ سنو. اس کے بعد بہت معلومات ہے. اس کا والد صاحب بھی باکمال لوگ، لاجواب سروس. اس کے بعد زبردست معلومات ہے، یہ آپ کو بتا دیں گے، سمجھے؟ خیر فی الحال اس کی ضرورت نہیں. آپ لوگ ابھی نئے نئے آئے، بعد میں آپ کو شوق ہو میں یہاں سے چلا جاؤں تو آپ لوگ اسد سے کہہ دو کہ وہ کس سے کیا ہے. اس کے والد صاحب کی مستقل کرامات ہے. مستقل، آپ باور کریں یا نہ کریں، 3 سال سے میں اس کو دیکھ رہا تھا، ایک شلوار تھا اس کو مولی عصمت اللہ اس طرح نہیں ہے. 2-3 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے، اس کا جوڑا ہوئی ہے. اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اللہ پاک نے اس پچھلے ہفتے میں اس کو بیٹا دیا ہے، تو بیٹے کی خوشی میں اس نے کپڑے بدلے. جیسے کہ ایک جوڑے میں اس نے بچہ پیدا کیا، اب یہ دوسرا جوڑا پہنا ہے، اب اس کو نہیں بدلے گا جب تک دوسرا. یہ ہر جوڑے میں اس کا یہی ہوتا ہے، سمجھے والے صاحب؟ باقی یہ تو اس کی چھوٹی کرامت میں نے آپ کو بتائی. پوری کرامت آپ لوگ، میں یہ جان سے چلا جاؤں تو پھر آپ لوگ اسے سنیں. یہ بہت باکرامت آدمی ہے. تابعہ اسبغ عن ابن ابی وہب عن یونس. یہ تابعہ میں ہو ضمیر کا مرجع لیس مولانا جو پہلے گزر چکا ہے. ہو گیا مولانا. وقال لیس حدثنی یونس، یہ بھی اور تائید پیش کر رہا ہے. وقال لیس حدثنی یونس عن ابن شہاب، ابن شہاب زہری سے وصالنا فقال اخبرنی محمد بن عبد الرحمن بن صوبان مولا بنی عامر بن لوین ان محمد بن یاس ابن البکیر، یہ محمد بن یاس ابن البکیر، وکان ابوہ محمد کے والد ایاس ابن البکیر، یہ شہداء بدر میں سے، شرکاء بدر میں سے. وکان ابوہ قد شہید بدرن، اخبرہ انہوں نے بتا دیے الاخری. باب شہود الملائکۃ بدرن، فرشتے بدر میں کیسے حاضر ہو گئے. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن زرقي عن ابيه وكان ابوه من اهل بدر. ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، معاذ بن رفاع کے والد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت رفاع یہ اہل بدر میں سے تھے. قال جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل نبی کے پاس آگے. فقال ما تعدون اہل بدر فیکم، اہل بدر کو تم لوگ اپنی سوسائٹی میں کیا شمار کرتے ہو، یعنی ان کا کیا درجہ ہے تمہارے ہاں. ما تعدون اہل بدر فیکم، اپنے معاملے اپنے سوسائٹی میں اپنے ماحول میں اہل بدر یعنی جو صحابہ شرکاء بدر ہے 313، ان کو تم کیا شمار کرتے ہو، کیا سمجھتے ہو، ان کو کیا شمار کرتے ہو، ان کا درجہ تمہارے ہیں کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم من افضل المسلمین، وہ میرے تمام ساتھیوں میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں. بدر والے افضل ہے اور باقی میرے شاگرد سارے مفضول ہے. انہم من افضل المسلمین او قال کلمۃ نحوها، یا اس قسم کا کلمہ فرمایا. قال وکذالک، حضرت جبریل نے فرمایا وکذالک من شہد بدر من الملائکۃ، اس لیے بدر میں جو فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے تھے ہمارے فرشتوں میں سے، تو ہمارے تمام فرشتوں میں ان فرشتوں کا مرتبہ اسی طرح. جیسے 313 صحابہ آپ کے افضل ہے، باقی صحابہ مفضول ہے، تو وہ فرشتے جو تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے تمام فرشتوں میں افضل ہے، باقی فرشتے مفضول ہیں. سمجھتے مولانا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو لے جائیں. وہاں لوگ بتاتے ہیں جہاں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور جہاں مقابلہ ہوا ہے، ایسے جیسے کہ یہ آپ کے مسجد ہے، ادھر مقابلہ ہوا، آپ کے سیدھے ہاتھ پر اس طرف کچھ فاصلے پر پہاڑ ہے، آسمان سے فرشتے اس پہاڑ پر آتے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ، اس پہاڑ کو آپ دیکھیں گے بدر میں. سمجھے؟ قربان جاؤں اپنے ساتھیوں کے. اللہ ان حکومتوں کو ہدایت دے دے یا ان کو غرق کرے. حج کا مسئلہ، عمرے کا مسئلہ اتنا سخت کر دیا مولوی صاحب. جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، بعض طلبہ مجھ سے ملتے ہیں، سبحان اللہ، بالکل چھوٹے طلبہ کو بھی دیکھا ہے، طلبہ مل کر کے استاد جی آپ عمرے پر جا رہے؟ جی جا رہا ہوں. استاد جی پیارے حبیب سے ہمارے سلام کہہ دینا.
سبحان اللہ. اور طالب علموں کے رونے کو میں نے دیکھا. بعض طلبہ ہیں سمجھے بھائی ابھی تک وہ داڑھی والے بھی نہیں ہیں سمجھے. بڑے ساتھی تو ویسے وہ چل رہے ہیں, ان کا سینہ تو ویسے چل رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ بعض سمجھدار بچے وہ کہتے ہیں استاد جی آپ جا رہے ہیں ہمارا سلام کہہ دینا. روتے ہیں مولوی صاحب. بخدا میرے ساتھ خود 2-3 مرتبہ میں گیا ہوں, میں نے اس طریقے پر دیکھا سمجھے. اور بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ زیارت کرے آپ کو. ہم لوگ بدر گئے, شدید گرمی تھی. استاد عبداللہ کبھی تو غریب یہیں آ گئے, حضرت جی کی گاڑی ہم لوگوں نے لے لی. تو ہم جب وہاں بدر گئے اور تھکے ہوئے تھے, گاڑی ہم نے تھوڑی سی خراب ہو گئی, ایک مرمت والے کو دے دی, گیرج والے کو. ایک ہوٹل میں ہم لوگ گئے, ابھی بدر شہر بن گیا دائیں بائیں, لیکن وہ جگہ خالی ہے ابھی تک وہاں جہاں مقابلہ ہوا. تو ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے, ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. تو کچھ پٹھان آ گئے ایسے دیکھ کر کے, پھر واپس ہو گئے, پھر واپس آ گئے ایسے دیکھ کر, پھر آخر کار ایک پٹھان سیدھا آ گیا اندر آ گئے ہوٹل میں. کہنے لگا آپ مولانا منظور مینگل تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں منظور مینگل ہوں. او غریب بس چمٹ گئے, بوسہ لے رہا, کہنے لگے کہ میں 4 سدہ کا ہوں اور آپ 4 سدہ میں آئے تھے, آپ نے بیان کیا, میں نے آپ کا بیان سنا, ادھر بھی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی میں نے آپ کو پہچان لیا. اس نے ہماری خدمت کی. پھر اس کو اور کچھ وہاں ساتھی تھے, ایک امام تھے, خطیب تھے وہاں بدر میں ایک مسجد میں, اس کو لے گئے. ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں جگہیں سمجھاؤ کہ رسول پاک اور صحابہ کہاں سے آئے, اس ندی میں کدھر سے آ گئے, ابو سفیان کہاں سے نکل گیا, کافر ابو جہل والی جماعت کہاں تھی, صحابہ کی جماعت کہاں تھی, کدھر لڑائی ہوگی, فرشتے کس طرح آ گئے, اور تو پورے نقشے اس نے ہمیں سمجھا دیا. اللہ ان کو جزا خیر دین حضرات کو. تو یہ ترتیب ہوتی مجھ سے. آپ لوگ کیا شمار کرتے ہیں ان کو, اپنے ساتھیوں کو؟ فرمایا قال انہم من افضل المسلمین, ہمارے ساتھی افضل ہے اور باقی ساتھی بیان بدر والے دوسرے مفضول ہے. او کان کلمۃ النحو قال وكذلك من شهد بدر من الملائکۃ وبه قال حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد بن یحییٰ عن معاذ بن رفاعۃ بن رافع وكان رفاعۃ من اہل بدر. پہلی روایت کے اندر بھی آ گیا حضرت رفاع جو معاذوں کا بیٹا ان سے نقل کر رہا ہے, حضرت رفاع یہ اہل بدر میں سے تھے. وكان رافع اور حضرت رافع رفاع کے والد, وکان رافع من اہل العقبۃ, اور حضرت رافع ان کے والد یعنی دادا حضرت معاذ کے, وہ فرمائے وکان رافع من اہل العقبۃ, یہ اہل عقبہ میں سے. عقبہ وہ گھاٹی ہے جہاں مینا میں آپ جائیں گے, اللہ آپ کو حج پہ لے جائیں. تو جیسے کہ زمانے جاہلیت میں وہ ہوتا تھا, لوگ حج کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبوت مل گئی کھل کر کے, اعلان نبوت آپ تو نہ کر سکے, تو حج کے موقع پر ایسے جا کر کے چھپکے سے کچھ لوگوں سے مل کر کے ان کو دعوت دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عقبہ کا معنی گھاٹی. تو اس گھاٹی میں مینا میں یہاں یہ کہ صحابہ میں سے ان میں سے انصار وہ نرم دل قسم کے لوگ ہیں. انصار میں سے تقریباً یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 12 آدمی آگے, سمجھے 10-12 آدمی آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, مسلمان ہو گئے, بیعت کی. اور اگلے سال پھر یہ کہ ان میں سے 70 آدمی آگے, ان 70 نے بیعت کی. پھر وہ جاگے, انہوں نے کہا کہ وعدہ ہے حضرت جب بھی آپ اپنے آسانی سے نکل جائیں یہاں سے, انشاءاللہ ہم مدینے میں آپ کے لیے راستہ ہموار کریں گے. تو یہ جو اہل عقبہ ہے, عقبہ اولا عقبہ ثانیہ, پہلے مرتبہ 10-12 آدمی, پھر یہ کہ 70 ہو گئے. یہ حضرات اللہ آپ کا بھلا کریں, اس بیعت العقبہ کو جو اس گھاٹی میں انہوں نے نبی سے بیعت کی, اس کو بھی فخر کی چیز سمجھتے تھے. تو جو لوگ بیعت العقبہ میں تھے وہ کہتے ہیں ہم عقبہ کو بدر سے اعلیٰ تو سمجھتے, افضل سمجھتے, بدر سے مفضول نہیں سمجھتے. لیکن یہ صحابی کا اپنا اجتہاد ہے, سمجھ رہے. دیکھو وکان یقول لابنہ, اور حضرت رافع وہ اہل عقبہ میں سے تھے, وہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا رفاع سے, ما یسرونی, مجھے خوش نہیں کرتی یہ بات کہ انی شہدت بدرن, کہ میں بدر حاضر ہوتا, مجھے خوش نہیں کرتی بالعقبۃ, عقبہ کے مقابلے میں, یہ بامقابلہ کے لیے عقبہ کے مقابلے میں مجھے یہ چیز خوش نہیں, یعنی عقبہ بیعت العقبہ میں میں حاضر تھا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے. قال سأل, وہ بتاتے ہیں سأل جبرائیل النبی بہذا, حضرت جبریل نے نبی سے یہی مذکورہ بات پوچھی. کون سی؟ کہ ما تعدون اہل بدر فیکم, اہل بدر کے کیا حیثیت تم لوگ شمار کرتے ہو, سمجھے. اب اگر یہ ہے کہ حضرت رافع اپنے بیٹے سے کہتا تھا ماں کو نفی پڑھو, ما یسرونی انی شہدت بدرن, مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی, خوش نہیں کرتی کہ میں بدر حاضر ہوتا عقبہ کے مقابلے میں. عقبہ مجھے اچھا لگتا ہے, عقبہ کی بیعت وہ افضل ہے اور بدر مفضول ہے, سمجھ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس ماں کو استفہام, اس صورت میں نے عرض کیا صحابی کا اپنا اجتہاد ہے, لیکن حقیقت یہ کہ بدر افضل ہے اور عقبہ مفضول ہے, ٹھیک ہے.
دوسرے یہ کہ ایو شیء یسرنی، مجھے کون سی چیز اچھی لگے گی، یہ کہ میں بدر حاضر ہوتا، کون سی چیز مجھے خوش کرے گی، کون سی چیز مجھے خوش کرتی ہے بدر کے مقابلے کہ میں بدر حاضر ہوتا، عقبہ کے مقابلے میں، مانا بدر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس وقت میں استفہامی جواب لے لیں گے، اڑے ہو گیا مولانا۔ قال سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا، انہوں نے حضرت معاذ بن رفاعہ سے سنا، ان ملکا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتے نے نبی سے پوچھا، وان یحییٰ، دوسری روایت ان یزید بن الحاد، یزید بن الحاد وہ اخبرہ، انہوں نے یحییٰ کو بتا دیا، یزید بن الحاد نے یحییٰ کو بتا دیا، انہو کان معہ یوم حدثہ معاذ، کہ حضرت یزید بن الحاد یہ معاذ کے ساتھ ہے جس دن معاذ نے یہ روایت ان سے بیان کی۔ فقال یزید، یزید کہتے قال معاذ، معاذ نے مجھے بتایا ان السائل هو جبریل، پہلی روایت میں فرمایا ان ملکا سأل النبی، وہ ملک کون ہے؟ ان السائل هو جبریل، جبریل علیہ السلام۔ وبه قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ براس فرسي، یہ جبریل ہے، بدر کے موقع پر فرمایا حضرت جبریل نے، نہیں نبی نے فرمایا بدر کے موقع پر ہاذا جبریل، یہ میرے بھائی جبریل ہے، آخذ براس فرسی، اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا، علیہ ادات الحرب، لڑائی کے ہتھیار جبریل کے بدن پر ہے، یعنی جبریل مسلح ہے، جبریل علیہ ادات الحرب یعنی سلاح الحرب، لڑائی کے ہتھیار جبریل کے بدن پر ہیں، یعنی جبریل مسلح ہے، لہذا تم لوگ بھی مسلح رہو۔